نحمده ونصلي على رسوله الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہاں پر اس کلاس میں موجود ہیں جہاں پر ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلاسز میں بنائے رکھے، ہمارے کلاسز پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عافیت میں رکھے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مشکلات سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کی جو نشست ہے، میں کنٹینیوسلی یہ ویک میں تفسیر کی کلاس لے رہی ہوں، اس وجہ سے کہ یہ ابھی شروع ہو چکا ہے، شروعات ہے۔ تو اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ ایک رکوع یا دو رکوع کے ساتھ میری کچھ شروعات نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس بار ہر آیت کو ہم اچھی طرح سے ڈیٹیل میں سمجھیں۔ تو میری یہ کوشش ہے، اس کوشش میں میرا ابھی تک وہ فکس نہیں ہوا ہے کہ ایک رکوع ہم کریں گے یا دو رکوع، تو اس لیے میں آیت وائز جا رہی ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے سورہ انفال جو کر رہے ہیں ہم، مال غنیمت کے بارے میں، وار بوٹی کے بارے میں، تو اس کے لیے بہت ساری ڈیٹیل کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اوپر کہ ہماری پہلی جنگ جو ہے، ہماری جنگ بدر جو ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل چل رہا ہے، تو ہم اس کی ڈیٹیل ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار دیکھیں کوئی چیز ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، and that will help a lot۔ ایسے نہیں کہ آدھا انفارمیشن آپ کو دوں تو میں تو ایک کہانی جیسی جنگ بدر کی میں نے شروع کی ہوئی ہے، تو ابھی یہ شروع ہے، یہ جو کہانی ہے جنگ بدر کی چالو ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک آیت کے ساتھ، یعنی ففتھ آیت سے جنگ بدر شروع ہوئی ہے، تو this will go on for further some آیات۔ تو جب تک یہ جنگ بدر ہوتی ہے میں کوشش کروں گی کہ میری یہ جو کلاسز ہیں ڈیلی بیسس پر ہم چالو رکھیں گے جب تک کہ ایک پرٹیکولر اینڈ پہ نہیں آتے، ہم پرٹیکولر ٹاپک ہم کمپلیٹ نہیں کرتے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیر نہیں کرتے ہوئے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں ایک تلاوت کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم نے 8 آیت کی ہیں، 8 آیت تک ہم نے کی ہیں، آج اس سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ سب کو کیونکہ آپ ڈیلی آ رہے ہو الحمدللہ، آپ کو پتا یعنی ڈیلی آنے کی وجہ سے آپ کو ڈیٹیل معلوم ہو چکا ہے، تو میں ریپیٹ کوئی چیز ابھی نہیں کروں گی کیونکہ ریپیٹ کرنے سے وقت بھی میرا یہاں پر بہت ذرا یوز ہو رہا ہے۔ تو کوشش کرتی ہوں میں آج 9 آیت سے شروعات کرتی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں 9 آیت میں کیا کچھ آیا ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے ذرا غور کریں۔
یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی. کس نے؟ اللہ نے. اور فرمایا بے شک میں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے تمہاری مدد کرنے والے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جنگ بدر شروع ہے، چالو ہے. ہمارے لیے ڈیٹیل میں ملنے والا ہے ہر چیز. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فردر بیان کر رہا ہے جنگ بدر کے بارے میں. یعنی جب جنگ بدر، یعنی اچانک سے اللہ کا آرڈر آیا جنگ بدر کے لیے کہ تم قریش مکہ جو 1000 کی تعداد میں آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرو. تو ان کی فیلنگز، یعنی مسلمانوں کی فیلنگز، ان کا رد عمل جو بھی تھا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہاؤ دے فیلٹ. ایسے نہیں کہ وہ ڈر گئے تھے یا موت کا ڈر تھا انہیں یا کچھ. تو وہ ڈر بس اس لیے گئے تھے کہ یہ فطری تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ فطری تھا، فطرت تھی انسان کی. کیوں اچانک سے چیزیں ہو رہی تھی ان کی لائف میں. اور جنگ کی بات، وہ بھی 1000 کی تعداد، اتنی بڑی تعداد لشکر کے سامنے جنگ کرنا، جبکہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کری تھی، کوئی نیت ہی نہیں کری تھی. یعنی دیر واز کچھ بھی ریڈی نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس. تو اس لیے یہاں پر اب ان کا کیا کام تھا؟ صرف اللہ پر بھروسہ، صرف اللہ پر توکل. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا احکام ہے، اللہ کا آرڈر ہے. دیٹ مینس اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے. اس وجہ سے اب انہوں نے، ان کے دلوں کو جب تمام چیزیں معلوم ہوئی تو ان کے دلوں میں سکون آ گیا، اطمینان آ گیا. لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ کر بیٹھے نہیں رہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. یعنی مسلمانوں کے پاس نہ کوئی سواری تھی، نہ کوئی اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بہت تھا بھی تو اکا دکا تھا، بہت کم تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا شروع کری. ساتھ میں تمام صحابہ کرام بھی دعا کرنے لگ گئے. تو ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند اٹھائے تھے دعا کے لیے کہ آپ کے کاندھے سے چادر گر گئی نیچے. یعنی کس طرح کی، دیکھیں ان کا سچویشن تھا، ان کا کس طرح سے حالت تھی ان کی. تو ان کا بس ایک تھا کہ بس ہمارا رب ہماری مدد کرے، کیونکہ ان سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا، پتا تھا انہیں. لیکن اگر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہم کچھ بھی کر جائیں گے. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی. کہا کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یعنی یہ 313، یہ 1000 کی تعداد آ کر ان کو ختم کر جائے گی، یہ زمین سے ہٹا دے گی، تو ان کی دعا کیسی تھی دیکھیں کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. سمجھ آئی کتنی بڑی بات کری؟ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اس ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ 313 ختم ہوئے تو پھر کون بچے گا؟ اللہ کا نام لینے والا بچے گا کون؟ تو اس لیے اس طرح سے دعا کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو استغیثون ربکم، یعنی جب تم نے اپنے رب سے فریاد کیا، یعنی ریکویسٹ کیا، فریاد کیا رب سے، تو استغاثہ بولتے ہیں اس کو. یعنی استغاثہ مطلب کیا؟ دیکھیں تستغیثون ربکم، دیکھیں تستغیثون ربکم، استغاثہ یعنی مشکل، بڑی مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا، اللہ کی مدد کو پکارنا، اللہ کی مدد طلب کرنا، یہ ہے استغاثہ. اوکے. تو پوری عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا.
رونا گڑگڑانا کہ اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہاں جو ہے سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صحابہ کرام بھی اللہ کی مدد مانگنے لگ گئے. تو یہ کام انہوں نے پہلے کیا. جگہ جنگ بدر پر پہنچے اپنی جگہ پر، پھر بیٹھے یا سوئے نہیں، ریسٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے دعائیں اور مناجات شروع کرے. تو اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر کیا؟ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، تم نے فریاد شروع کر دی، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے تمہاری سن لی. تو اللہ دیکھیں مخلص بندوں کی دعاؤں کو فوراً سن لیتا ہے. جسٹ امیجن صحابہ کرام کیا دل کی کیفیت کیسی تھی، بیکاز وہ سامنے اپنی موت دیکھ رہے تھے. کیونکہ وہ انسان تھے، وہ کوئی تکبر غرور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارا نبی ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، we will do everything. نہیں، تکبر نہیں کر رہے تھے. وہ فطری طور پر ڈرے ہوئے تھے، اور 1000 کی تعداد ان کے سامنے موت ناچ رہی تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ اللہ سے، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں اور مناجات کرنے لگے. تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور کیا جواب دیا. تو یہاں پر یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا یقین دلاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ سے مانگی گئی سچی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. یعنی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ دل سے اللہ کو پکار رہے ہو اور اللہ آپ کو نہ سنے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ کو سچے دل سے پکارنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو. انی معیدکم بِأَلْفٍ من الملائکہ، اللہ نے کیا کہا جواب میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی دعا کرنے کے بعد کہ دیکھو ڈرو مت، غم نہ کرو، میں 1000 تعداد جو فرشتوں کی بھیجوں گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 1000 کیوں کہا؟ دیکھیں انسان کی مینٹلٹی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ جو انسان کی سوچ، انسان کی فکر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں سامنے سے دشمن کتنے تھے؟ 1000 کی تعداد، یہ صرف 313 تھے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کی مینٹلٹی، ان کی سوچ، ان کی فکر کے حساب سے اللہ نے اپنے طرف سے بول دیا کہ 1000 فرشتے آئیں گے بچانے کو، تمہارے ساتھ لڑائی کو، جنگ کو 1000 فرشتے. سو دیٹ مجھے تھوڑا وہ ملے گا نا، پاور ملے گا. ارے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجے گا، سامنے سے بھی دشمن 1000 کی تعداد میں ہے تو انہیں ایک قوت آئے گی، انکریجمنٹ ہوگا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے دیکھیں اپنی بندوں کی جو فطرت ہے اس کے حساب سے بات کرتا ہے، اپنے لیول پر بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ کو کیا تھا؟ اللہ کو بتانا ضروری تھا میں 1000 فرشتے بھیجوں گا کہنا کافی تھا. اللہ نے 1000 کی تعداد کیوں بتائی؟ کیونکہ ہم انسان کی فطرت ہے، ہماری سوچ اتنی محدود ہے کہ ہم جب یہ سنیں گے کہ سامنے والے 1000 ہیں، دشمن تو ہم بھی 1000 ہیں، تو پھر میں لڑنے میں ڈروں گی نہیں، پیچھے ہٹوں گی نہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا. دیکھیں کہ قرآن میں مزید آگے بھی جب بھی اس جنگ کی بات آئی ہے تو مزید فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے. تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ الگ الگ طرح سے فرشتے نازل ہوئے، ڈیفرنٹ ٹائم ڈیفرنٹ فرشتے نازل ہوئے. اللہ نے کہا مردفین، جو ایک کے پیچھے ایک آئیں گے. مردفین ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر. یہاں آخر میں کیا؟ ب1000 من الملائکہ، فرشتے مردفین، ایک کے پیچھے دوسرے، دوسرے کے پیچھے تیسرے، ایسے ون آفٹر ون، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہونے والے تھے.
تو فرشتے مسلسل مدد کو آنے والے تھے، اور اللہ کی جو نصرت ہے، جو مدد ہے، مسلسل مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ تو کیا فرشتوں نے واقعی جنگ میں حصہ لیا؟ سوال آتا ہے کہ واقعی فرشتے آئے تھے جنگ کے وقت؟ تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یا مفسرین کہتے ہیں ہاں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک فرشتوں کی مدد بالکل آئی تھی۔ اور عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد کفار کو فرشتوں نے قتل کیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی تھے جنگ کے وقت۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا فرشتے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو قتل کر رہے تھے جنگ کے وقت۔ تو مطلب پتہ چلتا ہے کہ فرشتے تھے، فزیکلی تھے، یعنی کسی روپ میں تھے، موجود تھے اس جنگ کے اندر، اور انہوں نے قتل کیا تھا اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا تھا ان فرشتوں نے۔ تو البتہ اصل کامیابی کیا ہے؟ فرشتوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ ہمیں اب یہ بھی سوچنا چاہیے، دیکھیں اسباب ضروری ہیں لیکن اللہ کے سامنے ضروری نہیں ہے اسباب۔ اللہ تو چاہے جو کر سکتا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر ہمیں اصل کامیابی فرشتوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی وجہ سے تھی۔ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع تھے، بس اللہ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا چلے جاؤ تو وہ آ گئے لڑنے کے لیے جنگ کے اندر۔ لیکن اصل جو لڑائی تھی وہ اللہ ہی خود لڑ رہا تھا، یعنی اللہ کے اشاروں پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر فرشتوں کی وجہ سے جنگ جیتی نہیں گئی تھی۔ تو ہمیں یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں دعا سب سے پہلے مانگنی چاہیے، آخر میں نہیں، کچھ ہو جانے کے بعد نہیں، کچھ ہونے سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ کی حفاظت مانگو، شیطان سے پناہ مانگو، ہر مصیبت ہر بلا سے پناہ مانگو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ جب تم اور ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے تو نیچرلی اللہ ہمیں پناہ دے ہی دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بندہ مانگے کچھ اللہ کے پاس اور اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ کے پاس ہم مانگے کچھ اور اللہ ہمیں نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خالص دل، خالص نیت سے سب سے پہلے کام کیا کرو؟ کچھ بھی کام کرنا ہے پہلے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے حفاظت مانگنی ہے، اللہ سے حفاظت مانگو، بعد میں نہیں، کچھ ہو جانے کے بعد بیکار ہے، پہلے مانگو۔ تو یہاں یہ جو آیت ہے ہمیں یہی کچھ سکھا رہی ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، یعنی ہمیں کوئی وہ یہ نہیں چاہیے، ایٹامک انرجی، ایٹامک بامز، وہ نیوکلیئر پاور، یہ سب نہیں چاہیے ہمیں، یا توپ گولے، بندوقیں، چاقو، چھریاں، تلواریں، یہ سب نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ دعا، دعا اور دعا۔ تو مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دروازہ، جب ہمارے ظاہری اسباب، ہمارے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن تب بھی اللہ کا دروازہ جو ہے مدد کا کھلا رہتا ہے۔ تو اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کے بندے ہیں نا، اگر میں کہوں میں اللہ کی بندی ہوں، بس اسی کی اطاعت کروں گی، اسی کی فرما برداری کروں گی، تو پھر سمجھو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میری مدد ہر جگہ اللہ میری کرے گا۔ تو پھر اسباب اختیار کرنا، دعا کرنا، دونوں ضروری ہے۔ ابھی ایسا نہیں کہ امتحان میں جا کر بیٹھوں، دعا پر دعا، دعا پر دعا، دعا پر دعا، اللہ مجھے فرسٹ کلاس میں پاس کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ٹاپ کلاس میں پاس کر۔ میں نے اسباب لی نہیں مدد، اور میں اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھی ہوں جا کے ایگزامینیشن ہال میں، کیا میں کامیاب ہوں گی؟ ناٹ پاسبل لا، پاگل بولیں گے نا مجھے کوئی بھی۔ ہاں، میں سال بھر محنت کری، میں پورے ایفرٹس کری، اسٹڈی کری، پورے کتابوں کو کھنگالی میں نے،
पूरा अपना एफर्ट लगाई और फिर जाकर इम्तिहान में बैठी और अल्लाह से कही, अल्लाह मैंने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी मेहनत की है, या अल्लाह आज मुझे वो इम्तिहान में आसानी दे दे, आज मेरा पेपर अच्छा जाए, या अल्लाह मुझे कामयाबी दे। फिर देखो आप किस तरह से धड़ल्ले से पेपर लिखोगे, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, वो ऑन द स्पॉट आपको अल्लाह याद दिलाएगा। आपने अपनी जिंदगी में भी शायद ये तमाम चीजें इससे गुजरे होंगे ना, इम्तिहान हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, यानी आप याद सब करके गए हैं, लेकिन अल्लाह को वहां बैठकर पुकारते हैं कि अल्लाह ये आज का इम्तिहान जो है मेरा कामयाबी अता कर मुझे। तो जरूर मैं बोलती हूँ जो भी क्वेश्चन पढ़ोगी आंसर आपके दिमाग में आएगा। क्यों? यू हैड प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि किताब बंद करके रखे हैं और आप इम्तिहान हॉल में आके बैठे हैं और तमाम चीजें दुआ की वजह से अल्लाह दिमाग में डाल रहा है, ऐसा नॉट पॉसिबल। तो असबाब और दुआ, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट और टू अचीव सक्सेस। सही है? तो अल्लाह की मदद जरूर आने की है। तो अल्लाह की मदद कहीं से भी आ सकती है, गैब से आ सकती है, इसलिए हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अल्लाह अब अल्लाह हमें मदद कहाँ से करेगा। अल्लाह की मदद कहीं से भी आ सकती है, वी नेवर नो। तो ये एक चीज हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस दरस से हमें क्या मालूम पड़ा कि गजवा बदर हमें ये सबक देती है कि जब मोमिन इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, यानी अल्लाह की तरफ पलटता है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। मुश्किलात की शिद्दत अल्लाह की मदद को नहीं रोक सकती, चाहे कितना भी मुश्किल हो। अल्लाह की मदद को नहीं रोक सकती वो मुश्किल, बल्कि बहुत से मौके पर यही मुश्किलात अल्लाह की खास नुसरत की नजूल का जरिया बनती है। यानी जितना मुश्किल होगा वही अल्लाह का दरवाजा होगा हमारी मदद के लिए। तो ये तवक्कल, इस तरह का तवक्कल, यकीन हमारा पक्का होना चाहिए। आइए चलते हैं 10 पर आयत। वमा जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह ने फरिश्तों की इस मदद को सिर्फ तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया, ताकि इससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से होनी थी। बेशक अल्लाह सब पर गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। सो यहाँ पर इस आयत से ही समझ में आया अल्लाह क्या कहता है। ये जो फरिश्ते, हजार फरिश्ते फरिश्ते भेजने की अल्लाह ने बात करी थी, ये हमें खुश करने के लिए, ये साहबा कराम को खुश करने के लिए, वरना अल्लाह को हजार फरिश्ते मैं भेजूंगा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। राइट? तो अल्लाह ताला कहता है ये खुशखबरी थी तुम्हारे लिए। हालांकि मदद तो सिर्फ अल्लाह ही करने वाला था। अल्लाह का क्या है, अल्लाह को कौन सी लड़ाई लड़नी है, वो तो कुन फयाकुन से पूरा काम चला लेता। राइट? तो यहाँ पर अल्लाह ये बताना चाहता है कि तुम्हें खुश करने के लिए फितरी तौर पर मैंने ये जवाब दिया था कि मैं हजार फरिश्ते भेजने वाला हूं। तो 1000 फरिश्ते भेजे। आप इस आयत में अल्लाह क्या कहता है, असल मदद फरिश्तों से नहीं हुई थी, असल मददगार सिर्फ अल्लाह था। ये पॉइंट टू बी नोटेड हियर। फरिश्तों का आना मुसलमानों के दिलों को मजबूत करने के लिए। जब एक इंसान मजबूत होता है, उसके सामने 10-20 भी कुछ फायदे के नहीं लोग। 10-20 लोगों को वो एक ही मजबूत इंसान पछाड़ देता है। यू ऑल्सो नो ऑल दिस थिंग। तो अल्लाह सिर्फ दिलों को मजबूत करना चाहता था, ताकि साहबा कराम पुरजोश तरीके से पूरी ताकत लगाकर ये लड़ाई लड़े। तो ऐसे ऐसे तो नहीं था ना कि साहबा कराम थोड़े हैं, बल्कि उनको बाजू में बैठा कर पूरे फरिश्तों से लड़ाई लड़ सकता था अल्लाह। उनको क्यों लड़ने की जरूरत थी? जरूरत नहीं थी ना। ऐसे कभी भी नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह की मदद तो बिल्कुल आती है, लेकिन हमें एफर्ट्स लगाने
ضروری ہیں. ہمیں محنت کرنی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی. تو یہاں پر کہا گیا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا. وما جعلہ اللہ الا بشرا، یعنی بشرا کا مطلب خوشخبری، امید، دل کو مضبوط کرنے والی بات، خوشخبری. تو مسلمان تعداد میں کم اور وسائل میں کمزور بھی تھے، یعنی کوئی چیزیں نہیں تھی لڑائی جھگڑنے کے لیے ان کے پاس، کوئی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس. جب اللہ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تو ان کے دلوں میں ہمت اور یقین پختہ ہو گیا. یہ بات سے ہی ان کے دل پکے ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے. کیوں؟ اللہ 1000 فرشتے بھیجنے والا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی اطمینان قلب جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب اللہ کی یہ بات صحابہ کرام نے سنی، ان کے دل جو ہے نا اطمینان سے بھر گئے، یعنی پورا سکون آ گیا، قرار آ گیا ان کے دلوں کو. ہاں 100% شور کہ اللہ کی مدد ہمیں آنے والی ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری دعائیں سن رہا ہے، وہ بہترین مددگار ہے. یہ چیزیں صحابہ کرام کو پورا اطمینان ہو گیا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کی نفسیاتی اور روحانی کیفیت کا بھی خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناٹ اونلی فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولیٹی جو ہے ہمارے اندر، روح جو ہماری ہے، یہ تمام چیزوں کا اللہ خیال رکھتا ہے. تبھی تو کہا 1000 فرشتے. اس 1000 فرشتوں کی بات میں ہی دیکھیں پورا پاور ہے، پورا پاور مل گیا تمام صحابہ کرام کو. کتنے مضبوط ہو گئے وہ. پھر لڑائی ان کے لیے کیا بولتے ہیں نا، وہ بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ان کے لیے. اس طرح سے وہ لڑے اس دن جیسے کہ ان کو تو فرشتے آئے کیا نہیں آئے فکر ہی نہیں تھی. وہ خود اس طرح سے لڑ رہے تھے جیسے پھر بعد میں انہیں لگا کہ یہ لڑائی تو ہم نے ہی لڑی ہے. اس طرح سے انہوں نے لڑائی لڑی جنگ بدر کی. تو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ جب اللہ نے کہا، اس کا بتانے کا پیغام، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے؟ فرشتے صرف ایک ذریعہ تھے، وہ خالی ذریعہ تھے. فاتح بنانے والا اللہ تھا، کامیابی دینے والا اللہ تھا. تو یہ اصول ہر زمانے کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے. کیا کہ نہ تعداد کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی ہم بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے تو ہی جیتیں گے. دس از ناٹ دا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. یہ ایشورٹی نہیں ہے کہ تم پاورفل ہو، تمہارے پاس بہت سارا اسلحہ ہے، بہت ساری لڑائی جنگ کرنے کی چیزیں ہیں. نہیں، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. نہ اسلحہ ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے. یہ تینوں چیزیں جو دنیا، آج کی دنیا یہ تینوں چیزوں کو لیس ہو کر جو کہتی ہے نا وی آر سپر پاورز، یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. چاہے کتنے بڑے نیوکلیر پاور ہونے دو ان کے پاس، کچھ بھی ہونے دو، یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اصل کامیابی صرف اللہ نے مدد کری تو ہی ہے. اللہ کی مدد شامل ہونی لازمی ہے، ورنہ کوئی پاور اور پاور دنیا کا بیکار ہے. تو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. that ends with the ایک فرسٹ رکو کہ ان اللہ عزیز الحکیم. حکیم یعنی ہر فیصلہ کامل، اللہ کا فیصلہ ہر فیصلہ کامل اور حکمت سے بھرپور. وہ ہر کام صحیح وقت اور بہترین طریقے سے کرتا ہے. غلبے والا ہے، عزیز، غلبے والا، غالب. تو یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ یہاں پر اینڈ کر رہا ہے. ہم اب آگے جائیں گے اس آیت سے، جو آیت 10 ہے. یہاں پر ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا سبق ملتے ہیں ہمیں؟ اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کرنا جانتا ہے. کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ تمام چیزیں یہاں اس آیت میں ہمیں سمجھ آ گئی.
اور کامیابی کا معیار صرف ظاہری طاقت نہیں ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی ہمیں. یعنی میرے پاس بہت کچھ پاور ہوگا تو ہی میں جیتوں گی ورنہ ہاروں گی، یہ نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں بتایا. پھر اللہ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا لیسن ہوتا ہے. یوں ہی کوئی چیز اللہ نہیں کرتا. تو 9 اور 10 جو ہے ہمیں کیا کیا لیسن دے رہا ہے؟ دعا کرو، اللہ پر کامل یقین رکھو، اسباب اختیار کرو. ایسے نہیں کہ اللہ مجھے کل کھانا دے گا اور میں سو گئی، کیا میرا پیٹ بھرے گا؟ تو اسباب کہاں ہے میرے؟ تو میں صرف دعا کر رہی ہوں اللہ سے، اسباب کہاں ہے میرے؟ تو مجھے اسباب اختیار کرنے ہیں. مجھے اگر پیٹ بھرنا ہے تو مجھے کمائی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پیسہ لانا ہے. پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے رزق عطا کر، مجھے کھانا دے، میرا پیٹ بھر دے. یہ جو بھی ہے یہ دعا بعد میں، پہلے تو مجھے اسباب کلیکٹ کرنا ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے اسباب اختیار کرو، لیکن دل کسی سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب، یعنی اللہ پر لگانا ہے پورا دل، پوری دعا، پورے ایفرٹس اللہ پر یقین. تو ہمارے تمام جو دعائیں ہیں قبول ہونے والے ہیں. تو اب یہ درس کا جو مؤثر پیغام میں بتاؤں گی کہ آج بھی مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کے وسائل نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ اللہ ہمارا سب سے بڑا وسائل ہے. ہمارا رب جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے. یعنی جب دل اللہ پر یقین سے بھر جاتا ہے تو کمزوری طاقت بن جاتی ہے. یعنی دل پورا اللہ کی طرف لگاتے ہم، تو ہم اگر کمزور بھی ہیں تو ہم طاقتور بن جاتے ہیں، ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، ہمت بدل جاتی ہے ہماری، ہم ہمت والے ہو جاتے ہیں، اور ناممکن بھی اللہ کے حکم سے ممکن ہو جاتا ہے. جس کا ہم نے دور دور تک سوچا نہیں ہوتا وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے، صرف اللہ پر توکل، اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے. تو یہی غزوہ بدر میں اور سورہ انفال کا سبق ہے. ٹوٹل غزوہ بدر یا سورہ انفال کا یہی سبق ہے کہ ہمارے وسائل جو بھی ہوں لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ حاصل کریں. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سب تمام وسائل کلیکٹ کر رہے ہیں لیکن رب کو چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ ہم تمام مسلمان جگہ جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے رب کو چھوڑ دیا ہے. ہمارا رب پر یقین بھروسہ بالکل نہیں ہے. لیکن ہم کہیں گے میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں. نہیں ہوتا تو پھر یہ آج جو ہمارے پر حالات ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتے. تو یہاں پر ہم سب کو سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں، 11 آیت سے شروع کرتے ہیں. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. یعنی جب اللہ نے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، جب اللہ نے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی تاکہ تمہیں اطمینان حاصل ہو، اور تم پر آسمان سے بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، یعنی تمہارے قدم اسٹیٹ فاسٹ، فرم بولتے جس کو، یہ کر دے، استقامت.
تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی جنگ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں چالو ہے جنگ کی بات. یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی یہ آیت ہے. مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سامان جنگ محدود تھا، لمیٹیڈ تھا، اور دشمن بہت زیادہ تھا. اس سخت آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کئی نعمتیں نازل فرمائی. آپ دیکھیں، آپ کو سب سچویشن معلوم ہے، ابھی تک جتنا میں نے بتائی سچویشن مسلمانوں کا کیا تھا. 313، کوئی طاقت نہیں، کوئی ڈھنگ کا اسلحہ نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، یعنی کوئی جانور ساتھ نہیں تھے، بہت زیادہ ایک دو تھے بس. 313 کے پاس ایک دو تھے جانور. تو اس طرح سے حالات تھے مسلمانوں کے. اور وہاں کے حالات مسلمان جانتے تھے کیسے حالات ہیں. جو ہمارا دشمن آ رہا ہے جنگ کے لیے، وہ تعداد کیسی تھی یہ بھی معلوم تھا. تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھے، ان کی سامان نہیں تھا، محدود تھا، دشمن بہت زیادہ تھے، اور ان کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی، مدد فرمائی ان شارٹ. یعنی سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ سب سے پہلے جو کام کیا اللہ نے، ان پر اونگ طاری کر دی. اونگ نو، سونے کے لیے جو پہلے جو ہمارا اونگ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی. یعنی امن و سکون کی نعمت ہے اونگ. اونگ کیا ہے؟ امن، دل مطمئن رہتا ہے، ایک دم بے فکر رہتا ہے، اور اونگ آ جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو دی. یعنی شدید خوف تھا ان کے دلوں میں، وہ پریشانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی. یعنی یہ اونگ کمزوری کی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے امن، سکون اور اطمینان کی علامت تھی. یہ اونگ آنا، کمزور نہیں تھے یہ لوگ، یہ ان کو سکون دینے کے لیے، قلبی سکون دینے کے لیے. اس سے ان کا خوف کم ہوا، اونگ آنے کی وجہ سے ان کا خوف دور ہوا، اور تازہ دم ہو گئے، یہ تازگی محسوس کرنے لگے. یہ صحابہ کرام تازگی محسوس کرنے لگے.